بھی یہی بات آپ کی جو دہراتے رہتے ہیں کہ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے، بیک فائر کرے گا، مگر آپ یہ بتائیں کہ اس کو کیسے حکومت سے کوئی ڈائیلاگ، کوئی ان کو انفلوئنس کرنے والا، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ، میں دونوں کو ایک ہی میں مرج کر رہا ہوں کہ وہ ایک ہی ہیں اصل میں، تو ان کو کوئی سمجھانے والا، کوئی گائیڈ کرنے والا آپ کیوں نہیں رابطہ کرتے؟ فار ایگزامپل آپ ایک دیکھیے رضا، ای لیٹ میل اس بھیجیں ناٹ نا آپ بی، ایک. میری بات سنیے. آپ بڑے چلاک ہو رہے ہیں اس وقت. میں آپ کی چلاکی کو یہی ختم کرتا ہوں. اچھا آپ نا نوٹی بوائے ہو رہے ہیں جسے کہتے ہیں نا آپ. بات یہ ہے کہ ایک ہی زبان پاور سمجھتا ہے، وہ ہے کاؤنٹر پاور. وہ کاؤنٹر پاور کیا ہے آپ کے پاس ہے؟ آپ سڑکوں پہ نکلیں گے، آپ احتجاج کریں گے، آپ شور ڈالیں گے، آپ بند کر دیں گے سارا کچھ، پھر جا کے ان کو ہوش آئے گی، پھر یہ بلائیں گے آپ کو بات کرنے کے لیے. اور وہ آپ اپوزیشن اور گورنمنٹ کے اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلے. اگر آپ سول سوسائٹی اپوزیشن، پولیٹیکل اپوزیشن کے بغیر کرے گی تو اس کا اتنا امپیکٹ نہیں ہوگا جتنا امپیکٹ ہوتا ہے جب سیاسی جماعتیں آرگنائزڈ اپوزیشن آپ کے ساتھ ہوتی ہے. تو یہ اب جو ہمارے ادارے ہیں ان کو، ہمارے جو میڈیا کے ادارے ہیں، اب ان کو چاہیے کہ وہ اکٹھے ہوں، کوئی نیشنل کالز دیں، ڈیمونسٹریٹ کریں ہماری یہ مضبوطی ہے، ہم یہ کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ، پھر جا کے آپ کی بات سنیں گے. اگر آپ ان کو پٹیشنز کریں گے وہ میرا خیال ہے وہ ویسٹ پیپر باسکٹ تک بھی نہیں، وہاں تک کھلے گی بھی نہیں، پڑے گا بھی کوئی. تو اس لیے ریزسٹنس، ریپریشن ہو تو ریزسٹنس، اس اونلی لینگویج دی سولنگی صاحب، یہ جو پولیٹیکل مجھے ایک مختصر اس پہ کامنٹ کرنا ہے، اور میں چاہوں گا کہ سیٹھی صاحب کا اس پہ وہ نقطہ نظر لوں. میرا خیال ہے، میرے پاس کوئی ناقابل تردید ثبوت نہیں ہے، لیکن میرا اندازہ ہے کہ پی ڈی ایم جس طریقے سے ٹوٹی ہے اور ایک دوسرے پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی حملہ آور ہوئے ہیں، اس نے وہ ماحول پیدا کیا ہے، سہولت کاری کی ہے، یہ جو میڈیا پہ اٹیک آیا ہے. آپ اس سے اتفاق کریں، اختلاف کریں، آپ بتائیے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ میڈیا کے اوپر یہ جو اٹیک آیا ہے اس کا تعلق سیاست کے ساتھ بھی ہے، اور وہ آپ پی ڈی ایم کے ساتھ لنک کر رہے ہیں. دیکھیے پی ڈی ایم کے توڑنے کے بعد ظاہر ہے دلیر ہوگی نا حکومت، بڑھ کے مار رہی ہے. ہاں پی ڈی ایم فارغ ہو گئی، پیپلز پارٹی ادھر ہو گئی، یہ ہو گیا، اب ان کو ہم سارٹ آؤٹ کر لیں گے. اب وہ ابھی جو ہم نے بات ابھی آپ ایک کرنی ہے کہ کیا ہو رہا ہے پی ڈی ایم کے اندر اور نون لیگ کے اندر، ظاہر ہے وہ ایسے لگ رہا ہے کہ بالکل کمزور پڑ گئے ہیں وہ. تو انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا، ان کو تو ہم نے سارٹ آؤٹ کر لیا ہے، اب ذرا میڈیا کو ذرا سارٹ آؤٹ کیا جائے. مگر جیسے میں نے کہا، اگر وہاں ریزسٹنس ہوگی اور ہمارے یہاں ریزسٹنس ہوگی، یہ کامیاب نہیں ہوں گے. اچھا، ہمارا میرے خیال میں یہی ایک سیگوے ہے بہت ہی مناسب، کہ جو دوسرا جو ٹاپک ہے ہمارا کہ سینٹ میں کیا ہوا ہے، جی اس بالکل پر آپ ہم چلے جائیں. جی سولنگی صاحب آپ انفارمیشن دیں. جی میں مختصراً آپ کو جو میری معلومات ہے میرے ذرائع کی، وہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہوا کیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ سینٹ جب بھی نئی منتخب ہوتی ہے تو اس کے بعد تمام جو کمیٹیاں ہیں وہ دوبارہ تشکیل پاتی ہیں. اس دفعہ 2 مہینے پہلے جب نئی سینٹ آئی اور اس کا پہلا اجلاس ہوا، تو ہوا یہ کہ جو اس کا ایجنڈا تھا اس کے اندر ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ انسانی حقوق کی کمیٹی جو ہے اس کو فنکشنل کمیٹی سے اسٹینڈنگ کمیٹی میں تبدیل کیا جائے. تو جب یہ بات ہوئی تو پیچھے بیٹھے ہوئے سابق جو سربراہ تھے انسانی حقوق کمیٹی کے، سینیٹر مصطفیٰ نواز، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے احتجاج کیا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. فنکشنل کمیٹی کے تو بے تحاشا اختیارات ہوتے ہیں، وہ صرف اپنی وزارت کے لوگوں اور وزیر کو نہیں بلا سکتی، بلکہ پاکستان کے کسی بھی وزیر کو، کسی بھی اہلکار کو، سول، ملٹری، انٹیلیجنس، کسی کو بھی طلب کر سکتی ہے. نہ صرف وفاقی بلکہ چاروں صوبوں سے، نہ صرف چاروں صوبوں سے بلکہ گلگت بلتستان سے بھی. تو آپ اتنی بڑی طاقت جس میں ہائی کورٹ کے اختیارات ہوتے ہیں اور اتنے براڈ ہوتے ہیں کہ چاروں صوبوں، وفاق کسی کو بھی سمن کر سکتے ہیں، اور وہ بھی ایسے وقت میں جس میں پاکستان میں انسانی حقوق کی جو پامالی ہے
وہ انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، تو یہ آپ کر کیا رہے ہیں؟ لیکن وہاں پر حزب اختلاف اور حزب اقتدار کی ٹاپ لیڈرشپ جو فرنٹ رو میں بیٹھی ہوئی تھی وہ خاموش رہی اور انہوں نے مصطفیٰ نواز کھوکھر کے احتجاج کو نظر انداز کر دیا. یہ ہے جس کو کہتے ہیں اوریجنل سن، پہلا جو بنیادی گناہ. اب ہوا یہ ہے کہ پچھلے جمعے کو جب یہ کمیٹیاں دوبارہ تشکیل پائیں تو ہم نے اچانک سنا کہ انسانی حقوق کی کمیٹی جو ہے، جو پہلے پیپلز پارٹی کے پاس تھی، وہ نون لیگ کے پاس چلی گئی ہے. اور پھر یہ اطلاع آئی کہ سینیٹر مشاہد حسین سید جو ہے وہ اس کے سربراہ ہوں گے. پھر اچانک ہم نے سنا کہ وہ کمیٹی کی سربراہی جو ہے وہ حکومت کے پاس چلی گئی ہے پہلی دفعہ، اور ولید اقبال صاحب جو ہیں وہ اس کے سربراہ ہو گئے. یہ ایک خبر بن کر سامنے آئی. جو شیری رحمان صاحبہ ہیں انہوں نے یہ اصرار کیا کہ جی نون لیگ نے ہم سے کہا تھا کہ قومی اسمبلی کی انسانی حقوق کی کمیٹی بھی آپ کے پاس ہے، تو ساری کمیٹیاں آپ اپنے پاس نہ رکھیں، یہ ہمیں دے دے. تو ہم نے ان کو دے دی. اب نون لیگ والے اس کی تصدیق نہیں کر رہے کہ ہم نے کوئی مطالبہ کیا، لیکن ان کی طرف سے کوئی بہت بڑی کھلی کوئی وضاحت وہ بھی سامنے نہیں آئی. اب جو ہمارے جو ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے مصطفیٰ نواز کھوکھر نے اس کمیٹی کو چلایا اور جتنی ایفیشنسی کے ساتھ چلایا اور اس نے ہر ایک کو بلایا، تو جو ڈاڈے لوگ ہیں وہ جو ہے وہ بہت پریشان تھے کہ یہ کیا مصیبت ہمارے گلے میں پڑ گئی ہے. اور جس نے بھی اس کی سربراہی کرنی تھی وہ ان کے لیے ایک البیٹراس تھا کہ ڈاڈے لوگ ان کو تنگ کریں گے کہ جی آپ یہ کریں گے. تو میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ خود انہوں نے پیپلز پارٹی بھی اس سے جان چھڑانا چاہتی تھی. اب پیپلز پارٹی کا جو موقف ہو وہ ضرور بتائیں، لیکن جو مجھے معلوم ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھا. جی تو وہ سیٹھی صاحب. کمیٹی چلی گئی نون لیگ کے پاس. اور اب یہ ہے کہ مشاہد حسین صاحب جو ہے ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ انہوں نے کمیٹی حوالے کر دی حکومت کے اور ڈیفنس کمیٹی کے سربراہ بن گئے. شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ جی یہ انہوں نے ان کا انفرادی فعل ہے، جبکہ مشاہد حسین سید کے جو قریبی ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. مجھے اعظم نذیر تارڑ جو پارلیمانی لیڈر ہیں تو ان کی حمایت حاصل تھی یا ان کی مدد حاصل تھی یا ان کی انڈورسمنٹ تھی، بلکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف بھی آن بورڈ تھے. تو یہ اب ایک بڑا ایک اسکینڈل جو ہے وہ بن گیا ہے. اب آپ کے پاس ہے. جی سیٹھی صاحب. بات یہ ہے جی کہ شاہد خاقان عباسی نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے بھی اعظم تارڑ صاحب سے بات کی اور وہ ڈینائی کرتے ہیں، کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. جی تو ایک طرف شاہد خاقان نے پبلک میں یہ کہہ دیا کہ اعظم تارڑ صاحب کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں ہوا کیا، مجھے تو علم ہی نہیں ہے، میرے سے کسی نے نہیں پوچھا. ادھر آپ کی سولنگی صاحب کی جو سورسز ہیں وہ کہتی ہیں کہ شاید مشاہد حسین صاحب کہتے ہیں کہ میں نے پوچھ لیا. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے تارڑ صاحب سے نہ پوچھا ہو، کسی اور سے پوچھ لیا ہو سکتا ہے انہوں نے شہباز شریف صاحب سے پوچھ لیا ہو. اب بات یہ ہے کہ ایک بات تو سمجھ آتی ہے نا کہ مجھے نہیں پتا شہباز شریف صاحب سے پوچھا کہ نہیں پوچھا. اگر تو کسی سے نہیں پوچھا پھر تو شو کاز نوٹس تو بنتا ہے شاید مشاہد حسین صاحب کو کہ یہ آپ نے کیا کیا. مگر اگر کسی سے پوچھا ہے اور ظاہر ہے کوئی حیثیت ہی ہوگی جس سے پوچھا ہے تو پھر بڑی واضح ہے کہ چکر کیا ہے. پھر یہ وہی لوگ ہوں گے نون لیگ کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بنا کے رکھنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے ہیومن رائٹس جس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کلیش ہو سکتی تھی وہ دے دی ہے حکومت کو تاکہ حکومت جانے اور دبا دے سارا کچھ جو پرابلم بنتا ہے، اور ڈیفینس لے لیے تاکہ رابطے کھلے رہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ.